علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید، محمد الرسول اللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا وحبیبنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے کائنات کے آقا نور مجسم شفیع دو عالم، آپ کی خصوصی توجہات کے طفیل رب ذوالجلال نے ہمیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کی خوشی کے حوالہ سے مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصی توجہات عطا فرمائے۔ اسم محمد صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا نور، اسم محمد کا فیضان، اسم محمد کی نورانیت اللہ رب العزت ہم سب کے شامل حال فرمائے۔ قیامت کے دن سرکار دو سرا صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن شفاعت اللہ تعالی ہم سب کو نصیب کرے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب کے بہت سارے نام قرآن مقدس کے اندر ہمیں عطا فرمائے۔ کہیں پہ اللہ رب العزت اپنے پیارے محبوب کو صفاتی ناموں سے یاد کرتا ہے، والضحیٰ کہتا ہے، واللیل کہتا ہے، طٰہٰ کہتا ہے، یاسین کہہ کے بلاتا ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد کہہ کے بلاتا ہے۔ مگر رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کو ایک نام ایسا عطا فرمایا کہ وہ نام بھی ہے اور نام کے ساتھ ساتھ صفت بھی ہے، اور وہ نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت نے یہ نام حضور کی آمد سے پہلے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام جتنی نیک ہستیاں اس خاکدان عالم کے اندر تشریف لائیں، بڑی بڑی تعریفوں والے تھے، شانوں والے تھے، مگر یہ نام اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو عطا نہیں کیا۔ یہ نام اگر عطا کیا تو مدینے والی سرکار کو عطا کیا۔ سبحان اللہ۔ اب یہ کوئی اتفاق نہیں ہے کہ اتفاقیہ طور پر یہ نام حضور کے لیے چنا گیا،
یوں سمجھیں کہ یہ نام رب ذوالجلال نے اپنے پاس اپنے پیارے محبوب کے لیے محفوظ رکھا ہوا تھا، کیونکہ یہ نام ہی اپنے اندر اتنے کمالات رکھتا ہے، اتنے کمالات رکھتا ہے، اور اس نام کا جو دائرہ ہے وہ اتنا وسیع ہے کہ یہ کسی اور شخصیت کے لیے جچتا ہی نہیں۔ اگر یہ نام جچتا ہے تو مکی مدنی آقا کے لیے جچتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آج ہم اسی نام کے گرد اپنی گفتگو کو رکھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ محمد کسے کہا جاتا ہے؟ علماء یہ لکھتے ہیں محمد الذی یحمد حمدا بعد حمد کرتن بعد کرتن مرتن بعد مرتن۔ تین باتیں یہاں پہ کی گئی۔ محمد اس ذات کو کہا جاتا ہے کہ جس کی تعریف اس انداز کے ساتھ کی جائے، یحمد حمدن بعد حمدن، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ ایک دفعہ تعریف کی جائے دل بھرے نہ، پھر تعریف کی جائے اور قربت کا دل کرے۔ جیسے جیسے بندہ اس میں محمد پکارتا چلا جاتا ہے، کائنات کے آقا کی تعریف کرتا چلا جاتا ہے، حمدن بعد حمدن، اس کی پوری زندگی ختم ہو جاتی ہے، مگر اس کے دل کے اندر یہ کیفیت ابھی پیدا نہیں ہوتی کہ میں نے اپنے آقا کی تعریف مکمل کر لی ہو۔ مرتن بعد مرتن، بار بار کرنے کو دل کرے، کرتن بعد کرتن، تکرار کرنے کو دل کرے۔ گویا کہ سادہ لفظوں میں محمد اس ہستی کو کہا جاتا ہے، کائنات کی ساری مخلوق اکٹھی ہو جائے اور اس عظیم ہستی کی تعریف کرنے لگ جائے تو کائنات کے سارے افراد تعریف کے سارے زاویے لے کر آ جائیں، اس ہستی کی تعریف پھر بھی ختم نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اسے محمد کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اس نام کے حوالے سے آپ ذہن میں رکھیں، اللہ رب العزت نے یہ اپنا پیارا نام اپنے محبوب کو کیوں عطا کیا؟ سارے زاویوں سے دیکھیں کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کو، نسبت کے حوالے سے دیکھیں، نسب کے حوالے سے دیکھیں، کردار کے حوالے سے دیکھیں، اور اس کائنات کے اندر جو نسبت بھی میرے آقا کے ساتھ ہوتی چلی گئی، رب ذوالجلال اس نسبت کو بھی مقام عطا فرماتا چلا گیا۔ سبحان اللہ۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی اگر پوری کی پوری شجرہ نسب کو دیکھا جائے تو آپ حیران ہوں گے، کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا اسم گرامی محمد اس لیے رکھا گیا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عبداللہ تک حضور کے نسب میں کوئی بندہ ایسا نہیں ملے گا کہ جس کے اوپر کسی نے اعتراض کیا ہو، کیونکہ محمد نام رکھنا تھا، اور محمد نام کا تقاضا یہ تھا کہ کسی بھی حوالے سے کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زاویے کے اوپر، کسی نسب کے اوپر، کہ کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ یہ محمد تو آدمی ٹھیک تھے مگر ان کے آباء و اجداد میں فلانا بندہ ایسا تھا۔ کائنات کے آقا فرماتے ہیں، رب ذوالجلال نے مجھے پاک پشتوں سے پاکوں کی طرف منتقل کیا ہے، میرا نور پاکوں سے ہوتا ہوا آگے بڑھا، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پیٹ کے اندر منتقل ہوا،
اور خود کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تفصیلی روایت ہے جس کا خلاصہ میں عرض کرتا ہوں کہ رب ذوالجلال نے مخلوقات چنی، جن مخلوقات میں سے جس قبیلے کو چنا اور جس قبیلے کے اندر میرے نور کو رکھا، وہ قبیلہ بھی سب سے اعلیٰ، وہ خاندان بھی سب سے اعلیٰ، اسی لیے حضور کو محمد کہا جاتا ہے کہ نسب بھی اعلیٰ۔ آپ ذرا حیران ہوں گے، ذرا غور کریں کہ جس ماحول کے اندر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، مشرکین ہیں، بتوں کے پجاری ہیں، کوئی لات کا پجاری، کوئی عزا کا پجاری، کوئی منات کا پجاری، کوئی سورج کا پجاری، کوئی چاند کا پجاری۔ جب کسی کے ہاں بچہ پیدا ہوتا، کوئی نام رکھتا عبد شمس کہ سورج کا بندہ، کوئی نام رکھتا عبد العزا کہ بت کا بندہ، کوئی نام رکھتا عبد منات، منات کا بندہ۔ مگر آپ حیران ہوں گے جب باری آئی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے والد گرامی کی، آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ جس ماحول کے اندر نام یہ رکھے جا رہے ہیں، کسی کا نام عبد شمس رکھا جا رہا ہے، کسی کا نام عبد العزا رکھا جا رہا ہے، کسی کا نام عبد منات رکھا جا رہا ہے، اس ماحول کے اندر بھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے والد گرامی کا جو نام منتخب ہوا، وہ نام بھی عبداللہ رکھا گیا، وہ نام بھی عبداللہ رکھا گیا کہ کوئی اعتراض نہ کر سکے کہ باپ کا نام ٹھیک نہیں تھا، باپ کا نام ٹھیک نہیں تھا، باپ کا نام بھی رکھا گیا تو اللہ کا بندہ رکھا گیا۔ پھر ماں کا نام آمینہ، برکت والی، برکت والی، امن عطا کرنے والی۔ ماں کا نام بھی خوبصورت، باپ کا نام بھی خوبصورت۔ اور پھر آپ اندازہ لگائیں کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو محمد کیوں کہا جاتا ہے، اندازہ لگائیں اس نام کی برکتیں کتنی ہیں۔ آنا بعد میں تھا، تیاری پہلے ہو رہی ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عبداللہ تک ہر بندے کی شخصیت کو پاک رکھا گیا، طاہر رکھا گیا، کوئی اعتراض نہیں ملے گا۔ اور پھر کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو دودھ پلانے والی جن خواتین کا انتخاب ہوا، ان کا نام بھی اعلیٰ ہے اور ان کا کردار بھی اعلیٰ ہے۔ آپ سیرت کی کتابیں دیکھیں، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا، جس خاتون کا انتخاب ہوا دودھ پلانے کے لیے، حلیمہ حوصلے والی، سعدیہ برکت والی، ام ایمن برکت والی، حضرت سویبہ کے نام کے اندر بھی خاص تاثیر پائی جاتی ہے۔ گویا کہ جن دائیوں کا انتخاب ہوا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو دودھ پلانے کے لیے، اللہ رب العزت نے حضور کے نام محمد کے صدقے ان کے ناموں میں بھی برکت عطا فرما دی۔ اب یہ جائزہ لیتے چلے جائیں دائرہ کتنا وسیع ہے، دائرہ کتنا خوبصورت بن رہا ہے۔ یہی وجہ ہے آپ سیرت کی کتابیں اٹھائیں، کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی جب پیدائش ہوتی ہے، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو گود میں لیتی ہیں، تو آپ کی زبان سے سب سے پہلے جملہ جو نکلتا ہے، آپ فرماتی ہے میرا محمد آ گیا۔ اب یہ نام کس نے بتایا؟ اور دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ جناب عبد المطلب نے جب یہ حضور کا نام رکھا، لوگوں نے کہا کہ نام بڑا عجیب رکھا ہے، پہلے ہمارے خاندان میں ایسا نام نہیں ہے، ایسا کوئی انداز نہیں ہے، تو نے یہ نام محمد کیوں رکھا؟ کیونکہ لفظ محمد کے بارے میں وہ جان گئے کہ اس نام کی تاثیر کیا ہے، اس نام کی کیفیت کیا ہے۔ تو جناب عبد المطلب نے بڑا خوبصورت جملہ وہاں پہ ارشاد فرمایا،
میں نے اپنے بیٹے کا نام محمد اس لیے رکھا ہے کہ اس بیٹے کی تعریف دنیا کی ساری مخلوق بھی کرے گی اور آسمان کی ساری مخلوق بھی کرے گی، اس لیے اسے محمد کہا گیا ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید۔ اب یہ دائرہ دیکھتے چلے جائیں، نسب بھی اعلیٰ، نسبت بھی اعلیٰ، والد کا نام بھی عبداللہ، والدہ کا نام آمنہ، دائیوں کے نام بھی خوبصورت۔ اور جب بندہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے اس کے دوست بیلی بنتے ہیں، کچھ یار بنتے ہیں جن کے پاس وہ بیٹھا کرتا ہے، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ خود تو ٹھیک ہوتا ہے مگر اس کے دوست بیلی جو پاس بیٹھتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتے۔ مگر قربان جائیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، اللہ نے ایسے تو نام محمد نہیں رکھ دیا نا۔ جن دوستوں کا انتخاب ہوا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ان میں سے ایک کو ابو بکر کہا جاتا ہے، ایک کو عثمان کہا جاتا ہے، ایک کو عمر کہا جاتا ہے، اور جن بچوں کے ساتھ حضور کی دوستی ہوتی ہے ان بچوں میں سے ایک بچے کا نام علی ہے۔ نسبتیں بھی اعلیٰ، دوست بھی اعلیٰ، اور جب ازواج کی باری آتی ہے اللہ تعالیٰ نے وہ بھی اعلیٰ عطا کی اور فرمایا یہ تمام امت کی مائیں ہیں، تمام امت کی مائیں ہیں، کسی کے کردار کے اوپر ذرہ بھر بھی شک نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں ایک موقع آیا ہماری اماں جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ پر اعتراض کیا گیا، لوگوں نے اعتراض کر دیا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی جواب نہیں دیا، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آپ کی زوجہ محترمہ پر جب اعتراض ہوا تو کسی نے جواب نہیں دیا، 1 مہینہ گزر گیا۔ اگر اس زوجہ کی پاک دامنی بھی بیان کی ہے تو خود رب ذوالجلال نے قرآن مقدس کے اندر بیان کی۔ نسبتیں بھی اعلیٰ، یہی وجہ ہے کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا یہ نام الذی یحمد حمدا بعد حمد کرتن بعد کرتن مرتن بعد مرتن، اس نام کے اندر ہی رب ذوالجلال نے اتنی تاثیر رکھی ہے کہ اگر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو کسی اور نام سے نہ بھی بلایا جائے، صرف یہی نام بندہ اپنی زبان پہ پڑھتا چلا جائے، آقا کا نام بھی لیتا چلا جائے گا اور آقا کی تعریف بھی ہوتی چلی جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ مشرکین مکہ نے ایک دن یہ میٹنگ کی کہ ہم اس کی مخالفت بھی کرتے ہیں، اس کی مخالفت بھی کرتے ہیں، محمد کی مخالفت بھی کرتے ہیں، اور جب نام لیتے ہیں تو محمد کہتے ہیں، مخالفت بھی کرتے ہیں اور تعریف بھی ہو جاتی ہے۔ کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ اس کا نام بدل دیا جائے۔ مشرکین نے کہا کہ آج کے بعد ہم اس کو محمد نہیں کہیں گے، ہم اس کو مزمم کہیں گے، معاذ اللہ، جس کا مطلب ہے جس کی مذمت کی گئی۔ صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی حضور مشرکین نے آپ کا نام بدل دیا ہے۔ کائنات کے آقا نے فرمایا کیا نام رکھا کہ وہ آپ کو مزمم کہتے ہیں؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کسی مزمم کی بات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے میرا نام تو محمد رکھا ہے، وہ کسی مزمم کی بات کرتے ہیں، رب ذوالجلال نے میرا نام محمد رکھا ہے، یہ میرے آقا کے نام کی تاثیر ہے۔ اسی لیے کہا نا دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، اسم محمد سے اجالا کر دے۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس نام کے اندر بہت تاثیر ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس نام کے گرد اور بہت سارے نام گھومتے ہیں، اور ان ناموں میں
ایک نام ایسا ہے جسے ماہی کہا جاتا ہے. بس اسی پر میں بات کر کے اپنی گفتگو کو ختم کروں. حضور کا ایک نام ہے ماہی، اور ساتھ اس نام کی وضاحت بھی خود رب ذوالجلال فرما رہا ہے کہ آقا کیسے ماہی ہیں. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. حضور ایسے ماہی ہیں کہ رب ذوالجلال نے اپنے ماہی کو دین دے کر بھیجا تاکہ تمام ادیان پہ غالب آ جائیں. اور خود حضور فرماتے ہیں انا الماہی الذی یمحو بی الکفر، میں وہ ماہی ہوں کہ جس کے صدقے رب ذوالجلال کفر کے نظام کو ختم کر دیتا ہے. اب حضور کیسے ماہی ہیں؟ کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ذات، آپ نے کفر کے نظام کو پاش پاش کیا، ظلم کے نظام کو پاش پاش کیا، باطل نظام کو ختم کیا. انداز کیا ہے؟ کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی جب مخالفت کی جا رہی ہے، الجامع صحیح المسلم کی روایت، بڑی کمال کی روایت ہے. مشرکین نے منصوبہ یہ بنایا کہ لوگ جو مکہ مکرمہ میں آتے ہیں اور اس محمد سے مل لیتے ہیں وہ اسی کے ہو جاتے ہیں. کیوں نہ ایک ایسا منصوبہ بنایا جائے کہ کسی بھی بندے کو محمد سے ملنے نہ دیا جائے. اب ایک شخص آتا ہے، اس کا نام ہے دماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد میں مسلمان ہوئے. قبیلہ ازدن شوا سے تعلق رکھتے ہیں. مکہ مکرمہ میں آئے اور یہ جن نکالنے کے ماہر سمجھے جاتے تھے. جن نکالتے تھے، جیسے آج کل بھی عامل ہوتے ہیں جو لوگوں کے جن نکالتے ہیں. اب یہ مکے میں آئے، مشرکین نے منصوبہ یہ بنایا کہ اس بندے کو محمد سے نہیں ملنے دینا. ہر ایک نے اپنا اپنا منصوبہ بنا لیا. کوئی کہنے لگا کہ ہمارے علاقے میں ایک شخص ہے جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے نہیں ملنا. کوئی کہتا ہے کہ وہ جادوگر ہے. مگر اندازہ لگائیں منصوبہ کیا تھا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے نہ ملنے والا منصوبہ، مگر وہ جس محفل میں جاتا تذکرہ حضور کا ہی ہوتا تھا. تذکرہ حضور کا ہو رہا ہے، جس انداز میں بھی ہو رہا ہے، مگر سرکار دو سرا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا نام ہر مجلس میں گونج رہا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کبھی بھی آپ اپنے مخالفوں سے گھبرایا نہ کریں، وہ تذکرہ جہاں بھی کریں گے وہ آپ کا ہی کرتے رہیں گے. کسی کو متاثر کرنے کے لیے اتنا کافی ہوتا ہے کہ لوگ آپ کا تذکرہ کیے بغیر اپنی محفل ہی مکمل نہ کریں. اب انداز کیا ہے؟ کوئی کہتا ہے کہ محمد سے نہیں ملنا، وہ جادوگر ہے، بھائی کو بھائی سے جدا کر دیتا ہے. کسی نے کہا کہ محمد سے نہیں ملنا، اس پر جنوں کا سایہ ہے. جب اس نے یہ بات سنی کہ محمد کو جنوں کا سایہ ہے، کہنے لگا کہ یہ تو میرے پاس مہارت ہے، میں جن نکال سکتا ہوں. آؤ چلتے ہیں. پتہ پوچھا کہ محمد سے ملاقات کرنی ہو تو کس جگہ ملیں گے؟ کسی نے کہا کہ محمد سے ملاقات اگر کرنی ہے تو ایک ہی طریقہ ہے کہ بیت اللہ کے پاس چلے جاؤ، تمہیں محمد وہاں پہ مل جائیں گے. اب وہ چلتا چلتا بیت اللہ شریف کے پاس آیا. اب یہ تصور ذہن میں رکھیں، کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے. یہ دماد آتے ہیں، آ کے کیا کہتے ہیں؟ یا محمد
صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ سنا ہے کہ آپ کو جنوں کا سایہ ہے۔ کائنات کے آقا خاموش، کہتے ہیں ہاتھ یادہ کا یا محمد، اے محمد اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے، انی ارکی کا، میں تجھے دم کر دیتا ہوں، لعل اللہ یشفیک علی یدی، ہو سکتا ہے اللہ تجھے میرے ہاتھوں شفا دے دے۔ اب وہ یہ جملے بول رہا ہے، کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب ارشاد نہیں فرمایا، بار بار وہ کہہ رہا ہے کہ اے محمد ہاتھ آگے کیجیے، میں آپ کو دم کر دیتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب میں چند جملے ارشاد فرمائے۔ کائنات کے آقا فرماتے ہیں ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا سبحان ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ دماد کہتے ہیں جب محمد نے یہ جملے بولے تو ایسے لگا کہ جیسے میری دل کی دنیا کے اوپر کسی نے دستک دی اور فوراً بولے کرر علیہ کلماتک، سبحان اے محمد یہ جملے ذرا دوبارہ سنائیے مجھے۔ کائنات کے آقا نے پھر یہ جملے پڑھے، اور میں بڑے پیار سے کہتا ہوں یہ جملے آپ بھی دل کے کانوں سے سنیں اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں اے اللہ ہمارے دل بھی تجھ سے دور ہیں، پریشان ہیں، دکھی ہیں، دل کی کیفیت بڑی اجڑی اجڑی سی ہے، اے میرے اللہ یہ جملے تیرے محبوب نے دماد کو سنائے، دماد کے دل کی دنیا بدلی، تیرا دیوانہ ہو گیا، دماد کے دل کی دنیا بدلی، کائنات کے آقا کا دیوانہ ہو گیا۔ اے اللہ اس جملوں کے صدقے میرے دل کو بھی بدل دے، اپنا بھی دیوانہ بنا لے، اپنے محبوب کا دیوانہ بھی بنا لے۔ اس جملوں میں تاثیر ہے، کوئی کتنی تاثیر ہے دل کے کانوں سے سننے والے۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ کائنات کے آقا نے جب یہ دوسری دفعہ جملے پڑھے تو دوبارہ کہتا ہے کرر علیہ کلماتک، اے محمد ایک دفعہ اور پڑھیے۔ حضور نے تیسری دفعہ پڑھے، جب تیسری دفعہ اس نے یہ جملے سنے، یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی تاثیر۔ اسی لیے یہ بات ذہن میں رکھیں، جو لوگ ساری زندگی قال اللہ اور قال الرسول میں گم رہتے ہیں، یہ بات بھی ذرا غور سے سنیے، جو لوگ قال اللہ اور قال الرسول کی دھن میں رہتے ہیں اور ان کی زندگی کا اوڑھنا بچھونا کبھی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ نے یہ کہا، کبھی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں رسول نے یہ کہا، کبھی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ یہ حکم دے رہا ہے، کبھی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں رسول نے یہ فرمایا، رسول نے یہ کیا، کریم آقا کا انداز ایسا تھا۔ یقین جانے جو لوگ اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا یہ دو جملے بنا لیتے ہیں، رب ذوالجلال دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں عطا فرما دیتا ہے۔ اور صرف ان جملوں کی بات نہیں ہے، محدثین لکھتے ہیں کہ قال الرسول سے پہلے جو سند چلتی ہے کہ فلاں نے فلاں سے روایت لی، فلاں نے فلاں سے روایت لی، فلاں نے فلاں سے روایت لی، فرمایا کہ اس قال الرسول کے صدقے اللہ رب العزت نے وہ جو بندوں کی سند ہے کہ فلاں نے فلاں سے فلاں نے فلاں سے روایت لی، اس سند کے اندر اتنی تاثیر ہے
کہ اگر کسی بیمار پر وہ سند ہی دم کر دی جائے تو رب ذوالجلال اس کے صدقے بندے کو شفا عطا فرما دیتا ہے، اس سند کے صدقے شفا عطا فرما دیتا ہے۔ اتنی تاثیر ہے اس سند کے اندر، کیوں کہ یہ سارے لوگ کون تھے؟ قال اللہ قال رسول کہنے والے، ان کے ناموں میں برکت، نام محمد کی برکت تو بڑی ہے، نام محمد کی برکت تو بہت بڑی ہے۔ جو نام محمد کے ساتھ جڑ جاتا ہے، یقین جانے اللہ تعالیٰ ان کے ناموں میں بھی برکت رکھ دیتا ہے اور ان کے کردار میں بھی برکت رکھ دیتا ہے۔ اب ان جملوں کی تاثیر کتنی تھی، کتنی تاثیر تھی؟ جب دماد نے یہ جملے سنے، رب کی قسم اٹھا کے کہا، واللہ لقد سمعت قول الکہنہ وقول الشعراء وقول الادباء وقول الکہنہ، میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میں نے پوری زندگی کے اندر بڑے بڑے شاعروں کی بات کو سنا، بڑے بڑے کاہنوں کی بات کو سنا، بڑے بڑے ادیب سنے، بڑے بڑے لوگوں کو سنا، فما سمیت مثلا کلماتی کا، اے محمد میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، پوری زندگی میں نے بڑے بڑے لوگوں کو سنا ہے، مگر تیرے ان چند جملوں کے اندر وہ خاص کیفیت ہے جو زندگی کے اندر میں نے کبھی بھی نہیں سنی، کبھی بھی نہیں سنی۔ اتنی تاثیر ان جملوں کے اندر۔ ہمارے دل کیوں نہیں بدلتے؟ کیوں نہیں بدلتے؟ ہمارے ذہنوں کے اندر ان جملوں کی طلب ختم ہو گئی۔ قال الرسول سننے کا چسکا نہیں ہے، قال اللہ سننے کا چسکا نہیں ہے۔ کائنات کے آقا کی تعریف، سارا قرآن حضور کی تعریف ہے، سارا قرآن حضور کی تعریف ہے۔ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب یہ پوچھا گیا، اماں جی آپ بتائیں حضور کا اخلاق کیا ہے، حضور کا اخلاق کیسا ہے؟ آپ نے کوئی لمبی چوڑی تفصیل بیان نہیں کی، ایک جملے کے اندر جواب دے دیا۔ حضور کے اخلاق کے بارے میں بات کرتے ہو، حضور کی گفتگو کی بات کرتے ہو، حضور کے لہجے کی بات کرتے ہو، حضور کے انداز کی بات کرتے ہو، اور میں تمہیں کچھ نہیں بتاتی۔ کانا خلقہ القرآن، الحم سے لے کر والناس پڑھتے چلے جاؤ، سارا کا سارا قرآن میرے مصطفیٰ کی نعت ہے، سارا کا سارا قرآن میرے مصطفیٰ کی نعت ہے۔ اتنی بڑی نعت کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس نعت کو چھوڑا، کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو قال الرسول، اس کو چھوڑا۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو میرا نبی تمہیں عطا کر دے اس کو سینے سے لگا لو، جس سے روک دے اس سے رک جاؤ۔ یہ میرے نبی کی نعت ہے۔ میرے نبی کی نعت کیا ہے؟ کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم فرماتے ہیں، من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے گویا کہ مجھ محمد سے محبت کی۔ شرط لگا دی۔ میری محبت کے لیے شرط کیا ہے؟ اگر تم محبت کا دم بھرتے ہو، محبت میں آگے بڑھنا چاہتے ہو، تو میری سنت کو اپناؤ، میرے طریقے کو مد نظر رکھو، میرا انداز کیسا ہے، میری گفتگو کیسی ہے، میرا کردار کیسا ہے، میری تجارت کیسی ہے، میری وہاں پر عدالت کیسی ہے، میں وہاں پر ایڈمنسٹریٹر کیسا ہوں، میں منتظم کیسا ہوں، میں خامد کیسا ہوں، میں بحیثیت دوست کیسا ہوں، میں بحیثیت نانا کیسا ہوں، میں بحیثیت بیٹا کیسا ہوں۔ میری تمام حیثیتوں سے تم محبت کرتے چلے جاؤ، جو ادائیں میری ہیں وہ ادائیں تم اپناتے چلے جاؤ، میں محمد اعلان کرتا ہوں تمہاری محبت پہ مہر لگا دوں گا۔ من احب سنتی فقد احبنی، اور کائنات کے آقا فرماتے ہیں ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے مجھ محمد سے اس انداز کے ساتھ محبت کی
میں اس کو گارنٹی دیتا ہوں کل جنت میں میرے ساتھ ہوگا، سبحان اللہ، جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ خدا را محبت کا انداز بدلنے کی ضرورت آ گئی ہے۔ یہ آخری پیغام ہے اسی حدیث کے تحت، محبت کا انداز بدلنے کی ضرورت آ گئی ہے۔ ہماری محبت ہمارے کردار سے بولنی چاہیے، ہماری محبت ہماری گفتار سے نظر آئے، سنائی دے کہ یہ آقا سے محبت کرتا ہے، لہجوں سے پتہ چلے، انداز سے پتہ چلے، کردار سے پتہ چلے، گھر کے ماحول سے پتہ چلے۔ جب یہ انداز ہوگا تو رب ذوالجلال وعدہ فرماتا ہے میں تمہیں عروج عطا فرما دوں گا، عروج عطا فرما دوں گا۔ صحابی نے عرض کی نا حضور جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں، کائنات کے آقا نے جواب، سوال محبت کا ہے، جنت میں ساتھ کا ہے۔ کائنات کے آقا نے یہ نہیں فرمایا بس ٹھیک ہے، بلکہ قرآن کی آیت پڑھ کے سنا دی۔ سوال ہے محبت کا، جواب دیا جا رہا ہے من یطیع اللہ والرسول، سبحان اللہ، جواب کچھ اور ہے، سوال محبت کا ہے۔ فرمایا آقا میں آپ کا جنت میں ساتھ چاہتا ہوں، فرمایا کہ اللہ کی اطاعت کر لے، رسول کی اطاعت کر لے، اللہ کا کہنا مان لے، رسول کا کہنا مان لے۔ اللہ تمہیں گارنٹی دیتا ہے کہ صرف میرا ساتھ نہیں، میرا تو ساتھ ملے گا ہی ملے گا، سارے نبیوں کا، سارے نبیوں کا، سارے شہیدوں کا، سارے صالحین کا رب ذوالجلال کل قیامت کے دن تمہیں ساتھ عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، یہ جملوں کی تاثیر ہے خدا را۔ ان جملوں کی تاثیر کے بارے میں آخری جملے جو حضرت دماد نے کہے کہ اے نبی تیرے جملوں میں تو اتنی تاثیر ہے، لقد بلغنا ناعوس البحر، تیرے جملوں میں اتنی تاثیر ہے کہ اگر یہ جملے کسی سمندر پہ پیش کر دیے جائیں تو یہ سمندر کو چیرتے ہوئے آگے نکل جائیں، اتنی تاثیر ہے میرے آقا کے جملوں کے اندر۔ آؤ آقا کے جملوں سے تاثیر لیں، گھر میں قال الرسول کی صدائیں لگائیں، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھیں بھی، اپنے بچوں کو بھی سنائیں، تاکہ پتہ چلے کہ حضور کی زندگی کیسی تھی۔ اب آخری بات، وہی دماد جو جن نکالنے آئے اب کہتے ہیں ہاتھ ہی یادہ کا یا محمد، قربان جائیں، چہرہ والضحیٰ کا انداز کیا ہوگا، سرکار کی زلفوں کا انداز کیا ہوگا، کس انداز میں اس کے دل کی دنیا بدلی۔ اب کہتے ہیں کہ اے محمد اپنا ہاتھ دوبارہ آگے بڑھائیے، پہلے تو میں آپ کے جن نکالنے کے لیے آیا تھا، اب میں اس لیے آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ اے محمد ہاتھ آگے بڑھائیے، لِأُبَايِعُكَ علی الاسلام، اور اپنی غلامی کے اندر مجھے بھی شامل کر لیجیے۔ تو کائنات کے آقا جو رب ذوالجلال نے ہمیں عطا فرمائے، دکھی دلوں کا سہارا ہے، دکھی دلوں کا سہارا ہے، دلوں سے غم مٹاتا ہے، محمد نام ہی ایسا ہے۔ بس محمد محمد پکارتے چلے جائیں، اسی میں اپنی زندگی گزار جائیں، صبح اور شام میں اسی انداز میں گزر جائیں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ سب رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس حاضری کو مدینہ پاک کی حاضری میں تبدیل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آمین۔